السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ دوستو، سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 27 مارچ 1898 یعنی 1898 کو ہوئی۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے برطانوی ہند کے ایک ریئلسٹ مسلم فلاسفرز اور پولیٹیشن۔ 1838 میں سر سید احمد خان نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے دوران پہلے مسلمان بیوروکریٹ تھے جنہوں نے برطانوی سلطنت سے وفادار رہے۔ اس جنگ آزادی کے بعد انہوں نے برطانوی پالیسیز کے بارے میں اس وقت ایک کتابچہ لکھا جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند، یعنی کازز آف میوٹنی، جس میں انہوں نے بغاوت کے اسباب تحریر کیے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے مستقبل کو اور ان کے مذہبی عقائد کو ہندوؤں سے خطرہ ہے۔ سر سید احمد خان نے جدید سکول قائم کیے، مختلف رسائل اور جرائد کی تشکیل کی اور مسلم تاجروں کو منظم کر کے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کو فروغ دینا شروع کیا۔ آئیے اب ہم سر سید احمد خان کی مختلف خدمات دیکھتے ہیں۔ ان میں پہلی خدمت جو ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے تعلیمی خدمات کے لیے سر سید احمد خان نے جو دیکھا کہ مسلمان اگرچہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں، تو what would be the next point for the revival of Muslims؟ تو سر سید احمد خان کی نظر میں جو اہم ترین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم حاصل کر کے مسلمان دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں گلشن سکول کا سنگ بنیاد رکھا، پھر 1862 میں غازی پور میں وکٹوریہ سکول اور 1863 میں مسلمانوں کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے تحت سر سید احمد خان نے ملک کے مختلف حصوں سے ادیبوں کو جمع کیا، شاعروں کو جمع کیا، اسپیشلسٹ ایجوکیشنسٹ کو جمع کیا جو کہ سائنٹیفک ایجوکیشن اور سوشل ایجوکیشن پر یورپین زبانوں میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے تراجم شائع کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی کتب تحریر کرتے اور مسلمان بچوں کے لیے سلیبس بھی ترتیب دیتے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے ابتدائی مظہر تھے۔ پھر سر سید احمد خان نے 1875 میں MAO ہائی اسکول کا اجرا کیا جو کہ کچھ عرصے بعد MAO کالج بن گیا، جس نے بعد میں جا کر 1920 میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کی، یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل اختیار کی۔ اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1886 میں آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس نے ان کی جدید تعلیم اور مسلمانوں کے لیے سیاسی اتحاد کے ویژن کو فروغ دیا۔ اس کے ہر ضلع صوبے میں شاخیں قائم کی، ملک کے طول و عرض میں مسلمانان برصغیر کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، تعلیمی اصلاحات، تعلیمی کانفرنسز کا سلسلہ جاری کیا۔ اس سے مسلمانوں میں تعلیم کی تحریک پروان چڑھی۔ گاؤں، دیہات، شہر، ہر جگہ معیاری تعلیمی سکول بنے۔ یہی آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس تھی جس نے 1906 کے اجلاس میں ڈھاکہ میں نواب آف ڈھاکہ میر سلیم اللہ خان کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی سیاسی جماعت کا آغاز کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں سر سید احمد خان کے یہ دو پودے، ایک تو جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور دوسرا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، انہوں نے آگے جا کے پاکستان کی بنیاد رکھی، یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ 1920 میں جس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل اختیار کی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء ان کا ہر اول دستہ تھے۔ اور پھر جو آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، اس نے بعد میں جا کے
مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ تو یہ ایک ویژنری انسان ہے جو کہ ہمیشہ سوچتا ہے تو آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، جس کے جو ویژن کا اثر آنے والی نسلوں تک سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کے جو تعلیمی خیالات تھے۔ اب ہم جانتے ہیں سر سید احمد خان کے سیاسی خیالات۔ ابتدا میں سر سید احمد خان جو ہے ہندوستانی نیشنلزم پر یقین رکھتے تھے، یعنی سر سید احمد خان ون نیشن تھیوری کے قائل تھے۔ ان کے خیال میں ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی مانند ہیں جس کی دو آنکھیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو دلہن کی خوبصورتی زائل ہو جائے گی۔ تو یہ سر سید احمد خان کا خیال تھا، لیکن بعد میں ہندی اردو تنازع ہوا جو کہ 1867 میں ہوا، جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کا ون نیشن تھیوری سے اعتقاد ختم ہوا اور انہوں نے دو قومی نظریے کی حمایت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ الگ قوم ہے، ان کا مذہب بہت طاقتور ہے، مسلمان اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران سر سید احمد خان برطانوی سلطنت کے وفادار تھے۔ اس جنگ آزادی کے بعد انہوں نے برطانوی پالیسیز کے بارے میں اس وقت ایک کتابچہ لکھا جس کا نام اسباب بغاوت ہند تھا، جس پر انہوں نے بغاوت کے اسباب تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں سر سید احمد خان نے یہ واضح کیا کہ انگریزوں کی غلط پالیسیز کے باعث ہندوستان کے تمام طبقوں نے بغاوت میں حصہ لیا، یعنی صرف مسلمانوں نے ہی اس میں حصہ نہیں لیا، تمام طبقوں نے لیا اور انگریزوں کی غلط پالیسیز کے باعث اس میں حصہ لیا۔ اگر مستقبل میں برطانوی سرکار ہندوستان پر اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتی ہے تو اسے یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بغاوت میں ہندوستان کی تمام کمیونٹیز نے حصہ لیا، جبکہ انگریز سرکار کا سارا غصہ مسلمانوں پہ نکل رہا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا جس نے سر سید احمد خان کی جو ذہنیت کا جو ہے DNA وہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ تھا اردو ہندی کنٹروورسی۔ 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے اردو کو فارسی موجودہ تعلیمی رسم الخط میں لکھنے پہ اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ فارسی عربی رسم الخط مسلمانوں کا رسم الخط ہے، اس لیے اردو کو ہندی رسم الخط میں لکھا جائے جو ہندوستانیوں کا رسم الخط ہے، یعنی دیوناگری رسم الخط۔ یہ معاملہ ایک فتنہ اور فساد کی شکل اختیار کر گیا، اردو ہندی جھگڑا بڑھ گیا، ہندوؤں نے دیوناگری رسم الخط کو اپنا لیا اور فارسی رسم الخط میں لکھنے سے اجتناب کیا۔ مسلمان ہمیشہ سے اس میں لکھتے آئے تھے، محض اس وجہ سے ہندو مسلمانوں میں فسادات شروع ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے اس موقع پر دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور دو الگ الگ تہذیبیں ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ سر سید احمد خان کا ون نیشن تھیوری سے ان کی پرسیپشن تھی، ان کا جو نظریہ تھا وہ شیک ہوا، اور ان کی نظر میں اب مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں اور تہذیبیں ہیں، ان کے رسم و رواج، ان کے عقائد، ثقافتی طور طریقے، زبان، یہ سب چیزیں جدا ہے۔ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک نہیں بلکہ ہندوستانی دو مذہبی اقوام ہندو اور مسلمان دونوں کا ملک ہے۔ یہ نظریہ ہندوؤں کے لیے بھی اور انگریزوں کے لیے بھی ایک ایٹمی دھماکہ ثابت ہوا۔ دو قومی نظریے پر ہندوؤں نے بڑا واویلا کیا، لیکن زمانے نے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کی ہر چیز مختلف ہے۔ جب 1885 میں A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تو برِ صغیر کے دوسرے اہم لوگوں سمیت سر سید احمد خان کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی، مگر سر سید احمد خان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ وہ اس میں شرکت نہ کریں۔ جنگ آزادی کے بعد سے ہی سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ابھی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ کانگریس کے بارے میں سر سید احمد خان کی پیشن گوئی تھی کہ یہ جماعت ہندو اکثریت میں منتقل ہو جائے گی اور صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرے گی اور دوسری قوموں کا اس میں کوئی تحفظ نہیں ہوگا، جو ہر بحرف یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے سر سید احمد خان نے دی ویری نیکسٹ ایئر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نامی ایک فورم بنایا جہاں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل پہ بھی تبادلہ خیال ہوتا، مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی۔ پھر یہی فورم 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا۔ سر سید احمد خان پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے
قوم یعنی نیشن کا لفظ استعمال کیا۔ سر سید احمد کے مطابق ہندوستان میں دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، وہ ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی دونوں قومیں ایک دوسرے کی دشمن بنتی جائیں گی۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، کیونکہ ان کا مذہب، طریق، ثقافت، تہذیب، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو دوستو یہ تھے سر سید احمد خان کے خیالات، جو کہ دو قومی نظریہ، ان کی تعلیمی خدمات، ان کی سیاسی خدمات پر مشتمل تھے۔ تو آئیے اب ہم چند ایک سر سید احمد خان کے سیاسی خیالات کا عکس دیکھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید احمد خان کیا چاہتے تھے۔ نمبر 1 تو ان کے مطابق ہندوستان ایک بر اعظم ہے، یہ ایک ملک نہیں ہے، اس میں مختلف رنگ و نسل اور ثقافت کے لوگ آباد ہیں۔ اس میں ہندو اور مسلمان قومیت، مذہب، رسم و رواج، ثقافت اور تاریخی روایات کی بنیاد پر دو بڑی قومیں ہیں، یعنی ایک قوم نہیں، دو بڑی قومیں ہیں۔ اچھا، یہ پرسپشن انگریزوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی بہت تھی کہ بر اعظم یہ جو ہے بر صغیر، یہ ایک ملک ہے، جبکہ سر سید احمد خان بعد میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس پرسپشن کو غلط قرار دیا اور کہا کہ یہ بر اعظم ہے اور اس بر اعظم میں مختلف اقوام آباد ہیں۔ پھر سر سید احمد خان کا کہنا تھا کہ انگریزوں کے رخصت ہونے کے بعد مسلمان سیاسی طاقت میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ محض ناممکن اور ناقابل فہم ہے۔ وجہ سمپل یہی ہے کہ ہندوستان میں جو برطانوی جمہوری نظام ہے، وہ نظام جو ہے ہندو اکثریت کے غلبے کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کو قبول نہیں ہے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ مسلمان مغربی قسم کے جمہوری اتحاد اسے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آبادی کے ایک چار تناسب کے ساتھ انہیں ہندوؤں کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا جائے گا۔ اگر کانگریس دونوں قوموں کو یکجا کرنے کی اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہی تو یہ تباہ کن خانہ جنگی پہ ختم ہوگی۔ اس سے یعنی اتحاد قائم نہیں ہوگا بلکہ خانہ جنگی ہوگی۔ تو یہ تمام باتوں سے ہم یہ نظریہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے اولین مبلغ تھے، جس کی وجہ سے وہ برصغیر میں دو قومی نظریے کے حقیقی بانی کہلائے۔